بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ہمارا انٹروڈکشن آف اناٹمی۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ فرسٹ میں ہم نے اناٹمی کی ڈیفینیشن اور اس کی ہسٹری کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم اناٹمی کی مختلف برانچز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اناٹمی از ڈیوائیڈیڈ انٹو 4 مین برانچز جو کہ ہیں گراس اناٹمی، ہسٹولوجی، ایمبریولوجی اور نیورو اناٹمی۔ تو ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی گراس اناٹمی، آلسو کالڈ میکروسکوپک اناٹمی۔ میکروسکوپک اناٹمی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یعنی گراس اناٹمی کی اسٹڈی کے لیے ہمیں کسی قسم کی بھی جو مائکروسکوپ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈیل ود دا اسٹڈی آف دوز اسٹرکچر آف دا باڈی دیٹ کین بی ڈسٹنگوشڈ ود دا نیکڈ آئی۔ اس کے اندر ہم جسم کے ان اسٹرکچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کو ہم عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیلپ آف آپٹیکل لینس اور microscope. To obtain the knowledge of gross anatomy, it is necessary for a medical student to dissect human cadaver and study the internal structure. تو گراس اناٹمی کی اسٹڈی کے لیے ضروری ہے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب سے پہلے کسی بھی انسان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ڈائسیکشن کریں اور اس کے اندرونی جو اعضاء ہیں تو ان کی اسٹڈی کریں۔ ٹیچرز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ جسم کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ فلاں حصہ ہے، اس کا اسٹرکچر یہ ہے، کمپوزیشن یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن یہ ہے۔ تو ٹائپس آف گراس اناٹمی، گراس اناٹمی کی 3 بنیادی جو ہیں ٹائپس ہیں، سرفیس اناٹمی، ریجنل اناٹمی اینڈ سسٹمیٹک یا سسٹمک اناٹمی۔ ون بائی ون ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی سرفیس اناٹمی یا اس کو سپرفیشیل یا ویژول اناٹمی بھی کہتے ہیں۔ اٹ از اے اسٹڈی آف ایکسٹرنل فیچرز آف دا باڈی، جسم کے اوپر کے جو خد و خال ہیں ان کا مطالعہ سرفیس اناٹمی کہلاتا ہے۔ اٹ ڈیل ود دا اناٹمیکل فیچر دیٹ کین بی اسٹڈیڈ بائی دا سائڈ وداؤٹ اینی ڈائسیکشن۔ اس میں ہم جسم کے اوپر کے جو اعضاء ہیں یا جسم کے اوپر کے جو اسٹرکچرز ہیں جو کہ وداؤٹ ڈائسیکشن ہمیں نظر آتے ہیں ان کا مطالعہ ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں جسم کے انٹرنل اسٹرکچرز کے ساتھ۔ فار ایگزامپل اس میں کسی اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے گا کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ تکلیف ہے، تو اس جگہ کے یعنی جسم کے اس پوائنٹ کے نیچے کون کون کے ایسے اعضاء ایسے موجود ہیں، اگر وہ اس جگہ کہتا ہے تو کس آرگن کے اندر اس کو پین ہوگا۔ تو اس سرفیس اناٹمی کے اندر ہم جسم کے اوپر کے خد و خال اور ان کا ریلیشن شپ ود انٹرنل اسٹرکچرز آف دا باڈی ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ریجنل اناٹمی۔ ریجنل اناٹمی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ریجن، جسم کے کسی بھی ایک خاص ریجن کے اوپر اسٹڈی کرنا اور اس کے اندر جو اس کے اسٹرکچرز ہیں ان کا مطالعہ کرنا، یہ ریجنل اناٹمی کہلاتا ہے۔ اٹ از دا اسٹڈی آف اناٹمی بیسڈ آن دا ریجنز اور ڈویژنز آف دا باڈی، یعنی جسم کے مختلف حصوں بنا کے مختلف ڈویژن کے اندر جو باڈی ہے اس کو تقسیم کر کے ان کا مطالعہ کرنا، اینڈ emphasizing the relation between the various structures، اور جسم کا ایک جو اسٹرکچر ہے اس کا کسی دوسرے حصے کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر جسم کا ایک حصہ ہے بازو ہے تو اس بازو کے اندر کسی جسم کے دوسرے حصے سے برین سے یہاں پہ نروز بھی آئی ہوئی ہیں، اسی طرح ہارٹ ہے تو ہارٹ سے یہاں پہ جو وین ہیں اور آرٹریز وغیرہ ہیں وہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو جسم کا ایک حصہ جو ہے اس کا دوسرے حصے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے تو یہ بھی ہم اناٹمی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جو انسانی جسم ہے اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، ہیڈ اینڈ نیک، ٹرنک اینڈ ایکسٹریمٹیز یا لمبس۔ تو ہیڈ کا ریجن اور نیک کا ریجن یہ آ گیا، اور اس کے بعد آپ کو جو یلو کلر میں نظر آ رہا ہے دیٹ از ٹرنک، اینڈ ایکسٹریمٹیز یا لمبس یہ آپ کے سامنے 4 لمبس ہیں اور یہ ہینڈ لمب۔ تو ان 3 حصوں کے اندر انسانی جسم کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جو ٹرنک ہے اس کو فردر 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اپر پارٹ، مڈل پارٹ اور لوور پارٹ۔ جو اپر پارٹ ہے اس کو تھورکس کہیں گے، جو کہ جس کے اندر لنگس اور
اس کے علاوہ ہارٹ وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں. ڈایافرام سے اوپر کا حصہ، ایبڈومن یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیٹ کا حصہ، اور پیلوس یہاں پہ لوور اینڈ پارٹ آف دا ٹرنک یہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. تھرڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی گراس اناٹمی کی ٹائپ. سسٹمک اناٹمی، اس کو سسٹمیٹک اناٹمی بھی کہتے ہیں. تو اس کے اندر جسم کے اندر ہمیں پتہ ہے کافی سسٹم موجود ہے، نروس سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم. تو جسم کے کسی ایک خاص سسٹم کی اسٹڈی کرنا یا سسٹم وائز اپروچ جو ہے اس کو ہم سسٹمک یا سسٹمیٹک اناٹمی کا نام دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہارٹ موجود ہے، وینز موجود ہیں، کیپلریز موجود ہیں، اور آرٹریز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں نے مل کے ہمارا جو ہے سرکولیٹری سسٹم بنایا ہوا ہے. تو سسٹمک اناٹمی کے اندر ہم کسی ایک خاص سسٹم کو لے لیں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے سرکولیٹری سسٹم لے لیا اور اس کی ہم اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سسٹم کا جسم کے باقی سسٹمز کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ جسم کے تمام حصوں کے اندر نروس موجود ہیں. اگر ہم برین کو یا نروس سسٹم کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پڑھنا پڑے گا کہ جسم کے کون سے حصے کے اندر کون سی نرو گئی ہوئی ہے، اس نرو کا کیا کام ہے، اور کس حصے کے اندر جو ہے وہ سینسری نروس ہیں، موٹر نروس کہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ساری چیز اس سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی ہم اس کے اندر پڑھیں گے. تو گراس اناٹمی کی 3 ٹائپس ہم نے دیکھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا سرفیس اناٹمی، اس کے بعد ہم نے پڑھا ریجنل اناٹمی، اور لاسٹ ون ہم نے دیکھا سسٹمک یا سسٹمیٹک اناٹمی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی اناٹمی کی سیکنڈ برانچ ہسٹولوجی. تو ہسٹولوجی کیا ہے جی؟ اس میں ہم پودوں اور جانوروں کے مختلف ٹیشو کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کمپوزیشن کہ وہ بنے ہوئے کس طرح ہیں، کن کن چیزوں سے کے اوپر وہ مشتمل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اسٹرکچر کیا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہے. فار ایگزامپل انسان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بلڈ ہے وہ ایک ٹیشو ہے. تو اس کا جو کمپوزیشن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آر بی سیز موجود ہیں، وائٹ بلڈ سیل موجود ہیں، اور اسی طرح پلیٹلیٹس موجود ہیں، اور پلازما موجود ہے، پروٹینز وغیرہ موجود ہیں کافی ساری. تو یہ اس کی کمپوزیشن ہے. فنکشن کیا کرتا ہے؟ جو بلڈ کے میجر 4 فنکشن ہیں وہ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹرانسپورٹ آف نیوٹرینٹ، ٹرانسپورٹ آف ویسٹ مٹیریل. تو یہ اس کے میجر فنکشنز ہیں. تو اسی طرح جو ہے وائٹ بلڈ سیل ہیں وہ اس کا جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہسٹولوجی کے اندر ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جسم کے اندر جو مختلف طرح کے ٹیشوز ہیں وہ کن چیزوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہے. تو ہسٹولوجی از دا مائکروسکوپک کاؤنٹر پارٹ ٹو دا گراس اناٹمی. تو جس کا ہم نے گراس اناٹمی کے اندر دیکھا تھا کہ یہ میکروسکوپک اپروچ ہے، یعنی اس کے اندر ہم جسم کے ان سٹرکچرز کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ود دا ہیلپ آف نیکڈ آئی ہم دیکھ سکتے ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے کسی بھی مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہسٹولوجی کے اندر ہم نے جو ٹیشو دیکھنے ہیں یا جن کا مطالعہ کرنا ہے ان کو بغیر ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ ہم نہیں دیکھ سکتے. جب تک ہمارے پاس مائکروسکوپ نہیں ہوگی ہم ہسٹولوجی یا ان جن ٹیشو کے بارے میں ہم نے جاننا ہے ان کا مطالعہ ہم نہیں کر سکتے. آلسو نون ایز مائکروسکوپک اناٹمی اور مائکرو اناٹمی. جس طرح ہم نے گراس اناٹمی کو مائکروسکوپک اناٹمی کہا تھا، تو اسی طرح ہسٹولوجی جو ہے مائکروسکوپک اناٹمی ہے کہ اس کے اندر ہم مائکروسکوپ کو استعمال کرتے ہیں. جو ہسٹولوجی ہے اس کو اس کی 2 بنیادی جو مین برانچز ہیں وہ اس کی 2 ہیں. پہلی ہے جی ہسٹوپیتھولوجی. ہسٹوپیتھولوجی کے اندر ہم جسم کے اندر جو ڈیزیزڈ سیلز ہیں، ڈیزیز ٹیشو ہیں، ان
کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے جسم کے اندر کوئی ایک ٹیشو ہے، فار ایگزامپل ایڈیپوز ٹیشو ہے، تو ان کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے تو ہم نے کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو ڈیزیزڈ ٹیشو ہے یہ کس جگہ پہ موجود ہے. ظاہر ہے ایڈیپوز ٹیشو کی ایک پوری کی پوری لیئر ہوگی اور اس لیئر میں اس ایک خاص جگہ پہ وہ ڈیزیز سیل ہوں گے، ٹیشو ہوں گے، تو ان کو پہچاننا یہ کس طرح ہم پہچانیں گے اور ان کو پھر کیسے ہم ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے، یہ ہم ہسٹوپیتھولوجی کے اندر پڑھتے ہیں. سیکنڈ برانچ ہے ہمارے پاس جی ہسٹو ٹیکنالوجی. تو ہسٹو ٹیکنالوجی کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے ٹیشوز کو پریپیئر کیا جاتا ہے، ان کی سلائڈ بنائی جاتی ہے فار دا مائکروسکوپک ایگزامینیشن. ظاہر ایک اگر اسٹوڈنٹ ہے اس نے کسی بھی ڈیزیز ٹیشو کے بارے میں جاننا ہے، اس کو علادہ کرنا ہے، تو جب تک ان کی سلائڈز وہ بنا کے مائکروسکوپ کے اندر نہیں دیکھے گا تو وہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. تو یہ بھی اس کی ایک بنیادی برانچ ہے ہسٹو ٹیکنالوجی، ہسٹولوجی کی، جس کے اندر سلائڈ کی پریپریشن بتائی جاتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایمبریولوجی. ایمبریولوجی از دا برانچ آف اینیمل بایولوجی دیٹ اسٹڈیز دا پیرنٹل ڈیولپمنٹ آف گیمیٹ، فرٹیلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایمبریوز اینڈ فیٹسز. اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے جو ہیں وہ گیمیٹس کس طرح سے بنتے ہیں، گیمیٹوجینیسس کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے پیرنٹس کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں جی فرٹیلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایمبریو ہے وہ کیسے جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور کیسے وہ ایک مکمل جو ہے وہ نیو جو انڈیویجول کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہم ایمبریولوجی کے اندر پڑھتے ہیں. گیمیٹوجینیسس، گیمیٹس کیسے بنتے ہیں، اس کا مطالعہ گیمیٹوجینیسس کہلاتا ہے. گیمیٹ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، میل گیمیٹ دیٹ از sperm اینڈ فیمیل گیمیٹ دیٹ آر اووم یا ایگز. تو سپرمیٹوجینیسس سپرمز کے بننے کا پروسیس ہے، اسی طرح اوجینیسس اووم کے بننے کا پروسیس ہے. تو سپرمیٹوجینیسس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس سپرمیٹوگونیم ہوتا ہے، جو کہ ایک ڈپلائڈ سیل ہے جس میں کروموسوم کی تعداد جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے. دو سیٹ کروموسوم کے موجود ہوتے ہیں، ان کیس آف ہیومن دیٹ آر 46. تو یعنی 23 کروموسوم کا ایک سیٹ اور اسی طرح 23 کروموسوم کا دوسرا سیٹ موجود ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ اس کے اندر مائٹوسس کا عمل ہوگا، تو مائٹوسس کے نتیجے میں ایک اور سیل بن جائے گا، یعنی یہ ٹوٹل 2 ہو جائیں گے. پہلا جو ہے یہ جو سپرمیٹوگونیم ہے اس سے پرائمری سپرمیٹوسائٹس بن جائیں گے. تو پرائمری سپرمیٹوسائٹس بھی 2n ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے جو مائٹوسس کا عمل ہے اس کے اندر جو کروموسوم نمبر ہے وہ ہاف نہیں ہوتا، وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ پیرنٹل سیل کے اندر ہے. تو پرائمری جو سپرمیٹوسائٹ ہے وہ بھی 2n ہوگا، اور پرائمری سپرمیٹوسائٹ کے اندر میوسس 1 کا عمل ہوگا، اور اس پروسیس کے نتیجے میں 2 سیلز بن جائیں گے جن کو ہم سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس کہیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو میوسس 1 ہے اس کے اندر بھی کروموسوم کی تعداد اتنی ہی رہتی ہے جتنی کہ پیرنٹل سیل کے اندر ہے، وہ ابھی ہاف نہیں ہوتی. تو سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس کے اندر بھی کروموسوم 46 ہی رہیں گے. تو اس کے بعد میوسس 2 کا پروسیس ہوگا یہاں پہ، اور ہر ایک سیکنڈری سپرمیٹوسائٹ سے ایک سپرمیٹڈ بن جائے گا. سپرمیٹڈ جو ہے وہ اممیچور سپرمیٹوزوا ہی ہوتا ہے یا سپرمز ہی ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ خود کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹیل آ جاتی ہے اور وہ میچور ہو جاتے ہیں، وہ ایک میچور اسٹرکچر اٹین کر لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پروسیس ہے یہ اوجینیسس، فارمیشن آف اووم ان اووریز. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اووریز کے اندر مدر سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈپلائڈ ہوتے ہیں، کروموسوم کے 2 سیٹس ان کے اندر موجود ہوں گے. ان کے اندر مائٹوسس کا عمل ہوگا اور سب سے پہلے پرائمری اوسائٹس بنیں گے جن کے اندر کروموسوم کے 2 سیٹس ہی موجود ہوں گے. کروموسوم نمبر ان کا ان کیس آف ہیومن 46 ہی ہوگا. تو یہاں بھی بڑے مزے کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر جب میوسس 1 کا پروسیس ہوتا ہے تو ان کے اندر یہاں پہ جو سائٹوپلازم ہے اس کی ان ایکول
ڈسٹریبیوشن ہوگی، یعنی جو پہلا سیل ہے، جو ایک سیل ہے اس میں اس میں جو یہاں پہ سائٹوپلازم ہے اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوگی، اور جو سیکنڈ سیل ہے اس کے اندر سائٹوپلازم جو ہے اس کی کوانٹٹی بہت کم ہوگی۔ تو یہ جو سیل ہے اس کو ہم پولر باڈی کہتے ہیں، جس کے اندر جو سائٹوپلازم ہے اس کی مقدار بہت ہی کم ہوگی، پولر باڈی۔ تو یہاں پہ پرائمری اوسائٹ کے اندر میوسس 1 کے نتیجے میں ایک سیکنڈری اوسائٹ بنے گا اور ایک فرسٹ پولر باڈی بنے گی۔ یہاں پہ ان دونوں سیلز کے اندر فرسٹ پولر باڈی اور سیکنڈری اوسائٹ کے اندر میوسس 2 کا عمل ہوگا، اور میوسس 2 کے اندر جو سیکنڈری اوسائٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہمارے پاس سائٹوپلازم ہے اس کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور ایک سیل کے اندر وہ زیادہ آ جائے گا، جبکہ یہاں پہ دوسرا سیل بنے گا جس کو سیکنڈ پولر باڈی کہیں گے، اس کے اندر جو ہمارے پاس سائٹوپلازم ہے وہ بہت کم جائے گا۔ تو جو اوٹیڈ ہے وہی آگے جا کے ڈفرینشیٹ ہو جائے گا، میچور ہوگا اور اووم میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس اوٹیڈ ہے، جو ہمارے پاس میوسس 2 کے نتیجے میں بنا تھا، اس کے اندر کروموسوم کی جو مقدار ہے، تعداد ہے، وہ ہاف ہو جائے گی۔ تو یہ n نمبر آف کروموسوم لیے ہوئے ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی فرٹیلائزیشن، فیوژن آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹ از کالڈ فرٹیلائزیشن۔ تو یہاں پہ یہ جو اووری ہے اس سے جو سیل ہوگا اووم وہ میچور ہوگا، یہاں پہ ان کے فولیکلز بنیں گے، فولیکلز میں جو ہے وہ رپچر ہو کے ایگ جو ہے وہ ریلیز ہو کے یہاں پہ فلاپین ٹیوب کے اندر آ جائے گا۔ تو فلاپین ٹیوب کے اندر وہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے ٹورڈ یوٹرس، اور یہاں پہ جو سپرمز ہیں وہ یہاں سے آ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائیں گے، مل جائیں گے اور اس کو فرٹیلائز کر دیں گے۔ جو فرٹیلائزیشن کا عمل ہے وہ فلاپین ٹیوب میں ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیولپمنٹ آف ایمبریو۔ تو سب سے پہلے فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے وہ ہی ڈویژن سٹارٹ کرے گا، اس میں جو ہے وہ مائٹوسس کا عمل شروع ہوگا، 2 سیل بن جائیں گے، 2 سے 4 بنیں گے، 4 سے 8 بنیں گے، 8 سے 16 بنیں گے، یعنی مورولا سٹیج آئے گی، پھر بلاسٹولا سٹیج اور گیسٹولا سٹیج۔ یہاں پہ اسی کا آہستہ آہستہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مکمل ہوتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے ایک مکمل ایک بیبی کی شکل جو ہے وہ اپنا لے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جو اس کی جو برانچ ہے، چوتھی اور آخری برانچ اناٹمی کی، دیٹ از نیورو اناٹمی۔ تو نیورو جو ہے اٹ ریفر ٹو نروس سسٹم۔ تو نروس سسٹم کی جو اناٹمی ہے، یعنی نروس سسٹم ہمارے برین کے، اسپائنل کارڈ کے، اور جو نروس ہیں ان کے اندر جتنے جو اسٹرکچر پائے جاتے ہیں ان کی اسٹڈی اور ان کا کیا فنکشن ہے، اس چیز کی اسٹڈی جو ہے وہ نیورو اناٹمی کہلاتا ہے۔ Neural anatomy is the study of relationship between structure and function in the nervous system۔ nervous system کے اندر جتنے functions ہو رہے ہیں ان کی study ہے۔ Neural anatomy includes the study of macroscopic and microscopic structures۔ جو brain کے اندر naked eye کے ساتھ نظر آنے والے جو structures ہیں، یعنی ان کی جو convolutions ہیں یا ان کے جو مختلف حصے ہیں جو نیکڈ آئی سے نظر آ سکتے ہیں ان کی اسٹڈی بھی، اور سیلولر لیول کے اوپر بھی جو ہمارے پاس نیورونز موجود ہیں برین کے اندر یا ہمارے نروس سسٹم کے اندر، تو ان کی اسٹڈی مائکروسکوپک لیول کے اوپر جا کے کرنے کو بھی نیورو اناٹمی کہتے ہیں۔ مائکروسکوپک اسٹرکچر آر لارج اسٹرکچر سچ ایز فولڈز آف دا برین۔ یہ جو برین کے اندر جو فولڈز بنی ہوئی ہیں ان کی اسٹڈی۔ Microscopic structure include those at cellular and molecular level like the interaction between two neurons۔ دو یہاں پہ نیورونز ہیں، تو وہ نیورون جو ہیں وہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے اندر کیسے نرو امپلس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، تو یہ ہم اس کے اندر سیلولر لیول کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔